بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اور اسلام کے پہلو سے قوام اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے پہلو سے بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اگلی ایک بات قرآن مجید نے وہ کہی ہے جو نشوز کے بعد یا کسی ایسی صورت میں کہ جب گھر ٹوٹنے والا ہو اس کے لیے بتائی گئی ہے۔ پچھلی جتنی ہدایات تھی وہ گھر کے قائم رکھنے کی کوشش ہے دونوں طرف سے، یعنی بیوی بھی گھر نہیں توڑنا چاہ رہی، شوہر بھی گھر نہیں توڑنا چاہ رہا، لیکن نشوز کا جرم ہو رہا ہے۔ اس صورت میں کچھ ہدایات دی گئی تھیں تاکہ گھر قائم رہے اور نشوز کا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن اگر نشوز اور نشوز کے علاوہ کسی اور وجہ سے گھر ٹوٹنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، میاں بیوی میں جدائی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تو پھر کیا ضابطہ ہے؟ یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے الرجال قوامون میں ترجمہ الرجال کا شوہر کر رہے ہیں، مرد نہیں کر رہے، کیونکہ اب یہاں یہ بات آ گئی کہ ان خفتم شقاق بینہما، اگر تم ان دونوں کے درمیان جدائی کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کے درمیان یعنی الرجال اور النساء دونوں کے درمیان، تو یہ ظاہر ہے کہ بیٹی اور باپ کے درمیان تو نہیں ہوتا، شقاق بینہما یہ میاں اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پچھلی ساری بحث میاں اور بیوی کے حوالے سے یہ آیت واضح طور پر اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو عربی زبان میں یہ ویسے بھی قاعدہ ہے کہ پنجابی میں بھی اسی طرح کا اسلوب ہے، یہ میرا مرد آیا ہے، بیوی عام طور سے یہ میرا بندہ آیا ہے، عام طور سے یہ عورتیں کہتی ہیں۔ تو بندہ بنی شوہر، مرد میرا آیا ہے بمعنی شوہر، تو یہ اس کی عورت ہے یعنی اس کی بیوی ہے، یہ پنجابی کے اسالیب ہیں۔ تو اسی طرح سے عربی میں ہے، رجال بول کر عورتوں کے حوالے سے رجال کہا جائے تو وہ شوہر ہو جائے گا، اور امراۃ و فرعون کہا جائے تو وہ بیوی ہو جائے گی، حالانکہ امراء کا مطلب عورت ہے۔ تو اس طرح سے یہ میاں بیوی جب رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں اور نشوز صادر ہو رہا ہے، گھر توڑنے کو دونوں تیار نہیں ہیں اور نشوز ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کی تعلیمات پیچھے گزر چکی ہیں۔ اب آگے بات آ رہی ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ دونوں آپس میں جدا ہو جائیں گے تو اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کچھ باتیں اسلام کے حوالے سے بتائی تھیں کہ قوانین کے پیچھے پیش نظر رہتی ہیں، اس میں ایک بڑی چیز خاندان ہے۔ خاندان کو اللہ تعالیٰ بہت اہمیت دیتے ہیں، اس کے لیے نکاح کا ضابطہ مقرر کیا گیا، اس کے لیے وراثت کا ضابطہ مقرر کیا گیا، اس کے لیے یہاں تک اللہ تعالیٰ چلے گئے ہیں کہ کوئی آدمی منہ بولے بیٹے کا حقیقی باپ ہونے کا اعلان نہیں کر سکتا، یہاں تک سختی ہے اس میں، کیونکہ خاندان ہے، رحمی رشتہ ہے، غیر ہے، یہ بہت اہمیت ہے اسلام کے ضابطے میں۔ تو اس لیے یہاں پر اب گھر ٹوٹ رہا ہے، جو گھر بنا ہے، جو خاندان بنا ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لگتا ہے کہ پسند نہیں فرماتے کہ ایک میاں بیوی جب میاں بیوی بن جائیں تو اتنی آسانی سے وہ معاملہ ختم ہو جائے، اس کے اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے۔ اب اصلاح میں نشوز ختم کرنے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا، اس میں خاندان کو بچانا پیش نظر ہے، اور اگر نشوز ختم ہو گیا اور خاندان ٹوٹنے سے بچ گیا تو دوبارہ محبت پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، دوبارہ تعلقات بحال ہونے کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ میاں بیوی آپس میں جو فطری ان کا تعلق ہے وہ لیسکنوا الیہا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تسکین پاتے ہیں۔ تو بعض اوقات خرابیاں آ جاتی ہیں، مثلا ہم بہن بھائیوں میں دیکھتے ہیں کہ لڑائی ہو جاتی ہے لیکن پھر اگلے دن اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی کے درمیان نشوز ختم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے، پٹائی کی گئی، مثلا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ لفظ بول رہا ہوں، تو وہ نشوز ختم ہو گیا، ہو جائے سال 6 مہینے کے اندر دوبارہ وہی بہار تعلقات میں آ جائے جو الفت اور محبت والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے سلوشن انسانوں کے بیچ میں ایسے ہی ہوتے ہیں، سزائیں بھی ہوتی ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر تعلقات بحال ہو جاتے ہیں، انسانوں کا معاملہ یہی ہے۔ تو اب آگے یہ بتایا کہ اگر خاندان ٹوٹنے کا امکان پیدا ہو گیا، اب خاندان جب ٹوٹتا ہے تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ابھی صرف میاں بیوی ہی ہیں، یہ ایک آسان کیس ہے، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ بچے بھی ہو چکے ہوئے ہیں۔ بچوں کی اہمیت ہے، اس رشتے کی اہمیت ہے، قرآن مجید نے اس رشتے کو یہ بتایا کہ اصغا بعضکم الی بعض، تم ایک دوسرے کے لیے کھل چکے ہوئے ہو، کوئی پردہ نہیں رہا بیچ میں، کوئی چیز حائل نہیں رہی ہے۔ تو یہ جو تعلق بن گیا ہے، کیا ایک عورت اور ایک مرد اب ہر جگہ پہ یہ رشتہ قائم کرتا پھرے؟ ظاہر ہے کہ اس سے معاشرے میں کچھ اور طرح کی فضا پیدا ہوتی ہے۔
تو اس لیے خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی ایک کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ اب دونوں نے مل کر فیصلہ کر لیا، یعنی وہ جو 3 سٹیجز ہیں اس میں گزر کر معلوم ہوا کہ نہیں، گھر ٹوٹے گا ہی اب۔ تو فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب تم ایک کھڑپینچ فیصلہ کرنے والا جج ٹائپ آدمی بیوی کے گھرانے میں سے لوگے اور ایک شوہر کے گھرانے میں سے، تاکہ عدل اور انصاف کے مطابق بات ہو سکے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف شوہر کی طرف سے آ جائے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف بیوی کی طرف سے آ جائے۔ حکم اس آدمی کو کہتے ہیں، یہ عربی زبان کا بڑا جامع لفظ ہے، جس کے پاس قوت فیصلہ ہوتی ہے، معاملہ فہمی ہوتی ہے۔ ہر علاقے میں ہمارے ہاں کھڑ پینچ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاملے کو بڑی جلدی سمجھ لیتے ہیں اور مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک حکم ادھر سے لے لیں، ایک حکم ادھر سے لے لیں۔ ان یریدا اصلاحا، اب جو حکم فیصلہ کرے گا اس کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ یہ دونوں حکم بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ مثلا طلاق ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے۔ اور بات کیا واضح ہو رہی ہے؟ بات یہ واضح ہو رہی ہے کہ اس پورے پروسیس میں کچھ شکایات ایسی ہیں جو بیوی کی شوہر کی طرف سے دور نہیں ہو رہی، اور بیوی کی طرف سے ایسی ہیں جو شوہر کی طرف سے دور نہیں ہو رہی۔ تو اب کچھ شرائط، کچھ معاملات طے کیے جائیں گے۔ یہ حکم دونوں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ یہ اختیار کر لیں، آپ یہ طریقہ کر لیں، آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ دونوں میاں بیوی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان دوبارہ موافقت پیدا کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2-4 وعدے نیکی اختیار کرنے پر ایسے ہیں، ان میں سے یہ ایک وعدہ ہے کہ میاں بیوی اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد یا ویسے ہی طلاق کے اوپر آ گئے کسی وجہ سے، اور حکموں کی، کھڑ پینچ لوگوں کی یا جرگے کی یا سیانے لوگوں کی بات مان کر اصلاح کے لیے چل پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں محبت پیدا کر دے گا۔ اب وہ جو پیچھے وَضْرِبُوهُ نہ تک معاملہ ہوا تھا، وہ بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر حکم تک بات پہنچ گئی، سیانے لوگوں کو بٹھا لیا گیا، تو ان کی بات بھی مان لی گئی، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی مسئلہ حل کر دے گا۔ تو اب دیکھیے کہ 2-3 چیزیں سامنے آ گئیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نصیحت کے مرحلے میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری یہ ہے کہ بستر الگ کرنے سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ نہیں، تھوڑی بہت سزا دینی پڑ گئی، کوئی سرزنش، کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی یعنی جس کو ہم پنشمنٹ کہہ سکتے ہیں، وہ کرنی پڑ گئی۔ یہاں پر ہی مسئلہ حل نہیں ہوا یا حل ہو گیا۔ اگر حل ہو گیا تو بس گھر میں ہی مسئلہ رہ گیا۔ اب مسئلہ سوسائٹی کے حوالے ہو گیا ہے۔ اب گھر میں مسئلہ میاں بیوی آپس میں حل نہیں کر سکے۔ اب خدا کی ایک منشا اس میں نظر آ رہی ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ایک غیب ہے ان کے گھر کا، ان کے گھر کا ایک بھید ہے، ایک راز ہے۔ وہ گھر تک ہی رہے تو اچھا ہے۔ وہ سزا تک چلا جائے یہ قابل قبول ہے، لیکن وہ سوسائٹی میں نہ آئے، وہ محلے والوں کے پاس نہ آئے، وہ برادری کے پاس نہ آئے۔ ان کا آپس کا مسئلہ وہ خود ہی حل کر لیں۔ یہ ان کے گھرانے کی عزت اسی میں ہے۔ ان کی جو کہہ لیجئے کہ رازداری ہے، ایک دوسرے کی کمزوریاں ہیں، وہ وہیں پر دفن ہو جائیں تو اچھا ہے، لیکن دفن نہیں ہو سکی۔ شوہر کا قصور نہیں تھا، نشوز عورت کی طرف سے تھا، اور وہ نشوز ختم نہیں ہو سکا۔ اب اس نے مطالبہ کر دیا کہ میں نے طلاق لینی ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ اس کا راستہ ہے۔ اس راستے میں ایک اور پہلو ہے جو سورہ النساء کے آخر پہ ہے، کہ یہ نشوز کا عمل بیوی کی طرف سے نہیں بلکہ شوہر کی طرف سے آ گیا ہے۔ اس میں قرآن نے 2 الفاظ بولے ہیں، نشوز اور اعراض۔ نشوز یہی ہے کہ شوہر نے بیوی کو بیوی ماننے سے انکار کر دیا ہے، کوئی حقوق ادا نہیں کر رہا، کما کر نہیں لا رہا، کوئی رغبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، ذلیل کر رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ رہا ہے۔ یہ نشوز ہے شوہر کا۔ یا اعراض ہے کہ وہ جو دوسری سٹیج تھی کہ بستر میں الگ کر دیا ہے، اس نے بستر میں الگ کر دیا ہوا ہے، بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، دوبارہ تعلقات کی بحالی کو تیار نہیں ہے۔ یہ دو جرم جب شوہر کی طرف سے ہوں گے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہ سورہ کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پھر اس میں یہی کام کیا جائے گا۔ سوسائٹی آئے گی، فیصلہ کرے گی اور سزا دے گی، سزا دینی ہے، صلح کرانی ہے، صلح کرا دے گی، جیسے یہاں صلح کرائی جا رہی ہے۔ تو شوہر کا بھی یہ جرم اسی طرح سے لیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بیوی کا جرم لیا گیا ہے، شوہر بھی یہ جرم کرتے ہیں، بڑے ظالمانہ طریقے سے کرتے ہیں، چونکہ ان کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے تو وہ کچھ
ان کو پوچھنے والا بھی بعض اوقات کوئی نہیں ہوتا تو وہ زیادہ سختی میں آ جاتے ہیں، اس کی بھی پوری قرآن نے ضابطہ مقرر کیا ہے، اس کو ہم الگ نشست میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ابھی چونکہ ہم خواتین کے پہلو سے بات کر رہے ہیں تو خواتین کے پہلو سے اب گھر کو بچانا، اس میں خاندان کا ایک پورا تصور ہے، جو ہم نے فالصالحات میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ امتحان کی غرض سے بات کر رہے تھے کہ امتحان کی غرض سے خاندان بنانے کے لیے میری طرف سے یہ عورتیں قبول کر لیں ایک مشکل کام، اس مشکل کام کو قبول کر لیں میری خاطر خاندان بنانے کے لیے۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ خاندان نہیں ٹوٹنا چاہیے، اگر ٹوٹنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو پھر بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب جو ڈیمیج ہو گیا تعلق ڈانٹ ڈپٹ سے یا شرائط رکھنے سے، ظاہر ہے کہ شرائط سے بھی تو گھر نہیں چلتے کہ بیوی کی یہ شرطیں شوہر مانے اور شوہر کی یہ شرطیں بیوی مانے، تو تب بھی اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا ارادہ خلوص دل کے ساتھ یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے، گھر قائم رہے، ہم دونوں اکٹھے رہنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ وہ ضابطے ہیں جو میاں بیوی کے حوالے سے ہیں۔ تو اس پر ہماری یہ بحث مکمل ہو جاتی ہے کہ عورت کے پہلو سے جو اسلام کے احکام ہیں، بیوی کے پہلو سے خاص طور سے قوام اور فضربوہن، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کا اصل پہلو قرآن کے پیش نظر کیا ہے، جو میری سمجھ میں تھا وہ میں نے عرض کیا۔ تو ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں دوسرے موضوعات کی طرف چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔